لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے نماز فجر ہم نے باجماعت ادا کی۔ درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورۃ البقرہ شریف کی پہلی آیت مقدسہ کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے کل عرض کیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ وہ کتاب ہے قرآن پاک جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور پھر فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن ہدایت ہے تمام انسانیت کے لیے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس جگہ پہ فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، لیکن مطلب دونوں آیتوں کا ایک ہی ہے، وہ یہ ہے تو یہ ہدایت تمام انسانیت کے لیے، لیکن اس سے فائدہ صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی کا نور موجود ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تقویٰ کیا چیز ہے اور متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ تقویٰ کو سمجھنے کے لیے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم، آپ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، کہنے لگے صاحب بتائیے تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے لگے، فرمایا اے عمر، کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو جو کانٹوں سے بھرپور ہو، جس میں ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں؟ تو کہا جی گزرے ہیں۔ کہا پھر آپ کے چلنے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ تو حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے کہ جب ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں اور ہر طرف ایک خاردار جھاڑیاں ہوں، تو پھر بندہ اپنے آپ کو بڑا احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزارتا ہے، کہیں میرے جسم کو کوئی کانٹا تکلیف نہ پہنچائے اور میرا لباس جو ہے وہ کہیں پھٹ نہ جائے، بڑی احتیاط کے ساتھ چلتا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب فرمانے لگے کہ اے عمر، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے، کہ یہ جو راستہ ہے اس دنیا کے اندر جو تم چل رہے ہو بڑا کانٹے دار راستہ ہے، اور ہر طرف گناہ بلاتے ہیں اپنی طرف، اور گناہ جو ہوتے ہیں جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، حسد ہے، کسی کا ناحق قتل کرنا ہے، مختلف جتنے بھی جرائم ہیں یہ کانٹے ہی کانٹے ہیں تمہارے راستے کے اندر، لہٰذا تم نے اپنے آپ کو بچا کے اس طرح گزر جانا ہے جیسے اپنے کپڑوں کو تم راستے کانٹے دار راستے سے بچا کر گزرتے ہو۔ اس لیے فرمایا اسی چیز کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اور پھر تقویٰ، بعض جو حضرات ہیں علم والے، انہوں نے کہا تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا اللہ تبارک و تعالی تجھے اس جگہ پہ نہ پائے جس جگہ پہ جانے سے اللہ نے تجھے منع کیا، اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر اس جگہ پہ جائے جہاں پہ جانے کا رب کریم نے حکم دیا، ہر اس جگہ سے اپنے آپ کو بچائے جہاں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا۔ اس لیے تقویٰ کا معنی جو ہوتا ہے وہ ہے ڈر جانا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں موجود ہو تو اسی چیز کا نام تقویٰ ہوتا ہے۔ اب آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون لوگ ہیں اس کی شرائط خود قرآن نے بیان فرمائی، اور فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جو متقین ہوتے ہیں وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، وہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ کو مان لیتے ہیں، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اسے وہ بن دیکھے مانتے چلے جاتے ہیں۔ اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ اب ایمان بالغیب یہ وہ چیز ہے جو انسان کو بہت بلند مرتبہ عطا کرتا ہے،
اس لیے ایمان بالغیب کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی فضیلت ہے۔ ہم الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر حرف پر ایمان رکھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جنت ہے، آپ سب مجھے بتائیے کسی نے جنت کو دیکھا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن سرکار نے کہا ہے ہم نے دل سے مان لیا کہ جنت ہے۔ آپ میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ اللہ کی ذات موجود ہے؟ نہیں، اس لیے ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ فرمایا جہنم ہے، ہم نے مان لیا۔ فرمایا فرشتے ہیں، ہم نے مان لیا۔ فرمایا پل صراط ہے، ہم نے مان لیا۔ فرمایا قیامت قائم ہوگی، ہم نے مان لیا۔ سرکار جیسے جیسے ارشاد فرماتے گئے ہم ویسے ویسے مانتے چلے گئے۔ اسی چیز کا نام ایمان بالغیب ہے۔ بن دیکھے ہر چیز کو مان لینے کا نام کیا ہے؟ یہ تقوی ہے۔ اب ذرا سمجھیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان۔ سرکار نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا ذرا بتائیے قابل رشک اور عجیب تر ایمان کن لوگوں کا ہے؟ تو سرکار نے ایسے لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ جن کا ایمان عجیب تر ہے اور ان کا جو ایمان ہے وہ بڑا تعجب خیز ہے۔ تو سرکار کے صحابہ کرام آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا ایمان عجیب تر ہے۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، اللہ کے فرشتوں کا ایمان عجیب کیسے ہے؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ وہ فرشتے ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ لہٰذا ان کا ایمان عجیب تر نہیں ہے۔ پھر سرکار کے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پھر اللہ کے نبیوں کا ایمان عجیب تر ہوگا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں، اللہ کے نبیوں پر تو وحی نازل ہوتی ہے اور وحی کا نزول ہوتا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ پھر سرکار کے صحابہ اپنی جانب اشارہ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہے۔ فرمایا تمہارا ایمان بھی عجیب تر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا نبی تمہارے اندر موجود ہے، تم نہیں مانو گے تو پھر کون مانے گا؟ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی تمہارے اندر موجود ہے، تم نے تو ماننا ہی ماننا ہے۔ تم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کر لیا، میں جس راستے سے گزرتا تھا وہاں پہ پڑے ہوئے پتھر بھی میرا کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ کہا تم نے تو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، میں نے چاند کو اشارہ کیا، چاند تو ٹکڑے ہو گیا۔ کہا تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کون لائے گا؟ فرمایا تم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کیا کہ سورج غروب ہو چکا تھا، میں نے اشارہ کیا، سورج واپس پلٹ آیا۔ سرکار ارشاد فرمانے لگے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے درختوں کو اپنی جانب اشارہ کر کے بلایا تو درخت اپنی جڑیں اکھاڑ کر کے میرے پاس سلام کرنے کے لیے حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں فرمایا تم ایمان نہیں لاؤ گے تو بتاؤ پھر کون ایمان لائے گا؟ تمہارا ایمان بھی عجیب تر نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام اپنا تمام تر جو علم اور عمل اور اپنی زبان کی گرہ تھی وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتا دیجئے کہ عجیب تر ایمان کن لوگوں کا ہے؟ تو پیارے آقا ارشاد فرمانے لگے، فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، سب سے زیادہ عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میری ہر بات کو مانتے چلے جائیں گے، مجھے نہیں دیکھا لیکن زمانے والوں سے سنیں گے کہ کالیاں زلفوں والا سی جیڑا عرش تو ہی لنگ پار گیا۔ کہا وہ میری باتیں سنیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اور پھر سرکار نے صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا توبا لمن یارانی و آمن بی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ مبارک ہو، خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، ان کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ اور سرکار ارشاد فرمانے لگے توبا سبع مرات لمن لم یرانی و آمن بی۔ فرمایا مبارک ہو 7 مرتبہ ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا بن دیکھے میرے ساتھ عشق اور محبت فرمائیں گے۔ اس لیے سرکار ارشاد فرمایا 7 مرتبہ ایسے لوگوں کو مبارکباد دی۔ اور ایمان بالغیب کی اہمیت ایک مولانا رومی رحمت اللہ تعالی کی حکایت سے سمجھ لیجیے۔ حضرت بہلول دانا ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں اور یہ حقیقت ہے
جب بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو گرا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، پھر اللہ تعالیٰ زمانے کے اندر بلند و بالا مقام عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک دن ایک جنگل کی طرف گیا اور میں نے جنگل کے اندر ایک شخص کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا کہ ایک شخص میری طرف آ رہا ہے اور جس سواری پہ بیٹھا ہے وہ شیر ہے، شیر کے اوپر سواری کر رہا ہے، اور جو عصا اس نے سواری کو چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ عصا اس نے سانپ کو پکڑا ہوا ہے، سانپ اس کے ہاتھ میں ہے، شیر پہ سواری کر رہا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں کچھ ڈر سا گیا اور ڈر کے میں ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گیا۔ وہ شخص میری طرف برابر بڑھتا رہا، جب وہ میرے قریب آیا، میرے قریب آ کے کہنے لگا سعدی ڈر گئے ہو؟ میں نے کہا یہ بات ہی ڈرنے کی ہے، اتنا خوف زدہ جانور شیر جسے حیوان مفترس کہا جاتا ہے، چیر پھاڑ کرنے والا درندہ، اس کے اوپر تم بیٹھے ہو سواری کر رہے ہو، اور جو سانپ ہے جو کسی کا دوست نہیں ہے، ہر ایک کو کاٹ لیتا، اس کو تم نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، حیران اور متعجب نہ ہو تو بتاؤ کیا کرو، بات ہی حیران ہونے کی ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بندے نے مجھے کہا شیخ سعدی میری ایک بات یاد رکھو گے؟ کہتے میں نے کہا جی یاد رکھوں گا۔ کہا شیخ سعدی پھر میری بات اپنے دل کے کانوں سے سن کے دل میں محفوظ کر دو۔ کہا کیا؟ تو فرمایا سعدی تو رب کا ہو جا، رب کی ساری خدائی تیری ہو جائے گی۔ کہا تو رب کا ہو جا، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچ جا، تو اللہ کا ہو جا، اللہ کی ساری خدائی تیری ہو جائے گی۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس لیے حضرت بہلول دانا یہ ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت بہلول دانا ایک دن بیٹھے تھے اور آپ مٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے جب کھیلتے ہیں تو مٹی کے اندر اپنا پاؤں ڈال کر کے پھر وہ اس کے اوپر مٹی کے ساتھ ہاتھ ایسے دباتے ہیں، پھر پاؤں باہر نکالتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک گھر بن گیا۔ اس طرح حضرت بہلول دانا مٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے اور گھر بنا رہے تھے۔ وہاں سے خلیفہ ہارون الرشید کا گزر ہوتا ہے۔ ہارون الرشید نے پوچھا، کہنے لگے بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا اس وقت ایک الگ کیفیت اور مستی میں تھے، کہنے لگے کہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ کہا مجھے بیچو گے؟ کہا جی بیچوں گا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا قیمت کیا ہوگی؟ کہا صرف 1 درہم دے دو، میں تمہیں جنت میں محل عطا کر دوں گا۔ تو وہ خلیفہ ہارون الرشید اس وقت ان کے دل میں خیال آیا کہ آج یہ الگ مستی کے اندر ہے، آج جذب کی کیفیت ہے، آج حضرت بہلول دانا ایک الگ مستی کے اندر ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید اس بات کو انہوں نے گزارا اپنے کانوں سے اور چلے گئے اس بات کو سنا، لیکن اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ ان کے ذہن میں تھا محل تو جنت میں ہے لیکن دنیا کے اندر یہ دیوانہ کیسے بیچ رہا ہے۔ خیر انہوں نے کہا کہ یہ مستانہ آدمی ہے، چلے گئے۔ وہیں سے ان کی بیوی زبیدہ وہ وہاں سے گزری اور انہوں نے بھی دیکھا حضرت بہلول دانا وہاں پہ کھڑے ہیں، اور حضرت بہلول دانا وہ مٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اس نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محل بنا کے میں انہیں بیچ رہا ہوں۔ کہا قیمت کیا ہوگی؟ کہا وہی 1 درہم، 1 درہم دے دو تمہیں جنت مل جائے گی۔ اس نے 1 درہم خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی حضرت زبیدہ انہوں نے پیش کیا۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے جاؤ میں نے تمہیں جنت میں محل عطا کر دیا ہے۔ اب محل لیا، وہ گھر کے اندر چلی گئی۔ اب جب رات کو سوئی حضرت خلیفہ ہارون الرشید بھی سوئے، زبیدہ بھی سوئی۔ اب ہارون الرشید خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے؟ جنت کی طرف جا رہا ہے اور وہاں پہ اس نے دیکھا ایک محل ہے جس کے اوپر دروازے کے لکھا ہوا ہے یہ وہ محل ہے جو ہارون الرشید کی زوجہ محترمہ زبیدہ کو عطا کیا گیا ہے، یہ زبیدہ کا محل ہے۔ اب ہارون الرشید جو کہ بادشاہ تھا اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں اس محل کے اندر جا کے کہ میری جو شہزادی ہے، میری جو زوجہ محترمہ ہے، اس کا محل کیسا ہے۔ اب وہ دیکھنے کے لیے جب آگے بڑھا
تو دربان جو کھڑے تھے محل کے پاس کہنے لگے کہ نہیں ادھر کسی کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ہارون الرشید کہنے لگا جس کا محل ہے وہ میری بیوی ہے۔ کہا وہ دنیا کے اندر ضابطے تھے لیکن یہاں پہ ہر ایک اپنے اپنے محل کے اندر جائے گا۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا رشتہ دار کا محل ہے تو بن پوچھے آپ داخل ہو جائیں گے۔ کہا نہیں وہ دنیا کے ضابطے تھے، یہاں پہ ہر ایک اپنے محل کے اندر ہی داخل ہوگا۔ ہارون الرشید طاقت کے زور پہ جو ہر چیز حاصل کر لیتا تھا وہ آگے گھسنے لگا۔ جب اس نے کہا میں تو بادشاہ ہوں، مجھے کسی سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے۔ جب وہ گھسنے لگا تو وہاں پہ جو دربان فرشتہ کھڑا تھا اس نے ایک تمانچہ رسید کیا خلیفہ ہارون الرشید پر، اور ہارون الرشید وہ تمانچہ کھایا۔ اب وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور جس پلنگ پر لیٹے تھے جب اللہ کے فرشتے کا تمانچہ لگا سیدھا زمین پہ آ گرے، اور جب زمین سے اٹھے ہوش آیا اب حضرت زبیدہ سے کہنے لگے زبیدہ جو تو نے محل خریدا ہے بہلول دانا سے میں ابھی اس محل کی زیارت کر رہا تھا۔ کہا وہ محل مجھے بھی مل جائے گا۔ حضرت زبیدہ کہنے لگی مل جائے گا۔ کہا کہ پھر مجھے ابھی لے چلو۔ رات کو بڑے بے چین ہوئے کہ کاش میں بھی وہ محل خرید لیتا۔ حضرت زبیدہ سے کہنے لگے مجھے ابھی لے چلو۔ کہا اب تو پتہ نہیں بہلول کہاں ملیں گے، اس وقت کیا ان کی کیفیات ہوگی، صبح چلیں گے۔ جب صبح کا وقت ہوا ناشتہ نہیں کیا، کھانا نہیں کھایا، فوراً چل پڑے حضرت بہلول دانا کی طرف۔ اگلے دن دیکھا تو حضرت بہلول دانا پھر اسی طرح وہ مٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے اور گھر بنا رہے تھے۔ اب ہارون الرشید ڈرتے ڈرتے سہمے ہوئے ان کے پاس گئے اور جا کر کے کہا، کہنے لگے بہلول السلام علیکم، سلام کا جواب مل جاتا ہے۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ بہلول وہی مستی وہی کیفیت، کہنے لگے جنت کے محل بنا کے بیچ رہا ہوں۔ کہا آج ملے گا؟ جی ملے گا۔ قیمت کیا ہے؟ تو کہنے لگے آج اللہ تعالیٰ کی ساری خدائی آج اس کی قیمت ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ اس محل کی قیمت ہے۔ مجھے پوری دنیا کے خزانے لا دو، میں جنت کے اندر تمہیں محل دے دوں گا۔ اب بہلول دانا سے حضرت خلیفہ ہارون الرشید پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہلول کل صرف 1 درہم کے اندر محل اور آج پوری دنیا کے خزانے اس کی قیمت، ماجرا کیا ہے؟ تو محبت کے ساتھ سنیے گا یہ جملہ حضرت بہلول دانا کا۔ آپ ارشاد فرمانے لگے کل بن ڈٹھے لوگ سودا لے گئے، آج ہارون الرشید اپنی آنکھوں کے ساتھ تم محل دیکھ کر کے آئے ہو۔ کہا جو بن دیکھے مان لیتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ تھوڑی ہی قیمت کے اندر بڑے بڑے محل عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا آج تم تو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر کے آئے ہو، اور جو چیز دیکھ کے خریدی جاتی ہے اس کی قیمت کچھ زیادہ ہی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن پاک نے بیان فرمایا، متقی وہ ہیں جو بن دیکھے اللہ تعالیٰ کو مان لیتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمارا الحمدللہ ایمان بالغیب ہے۔ ہم نے نہ قرآن پاک کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، نہ فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، نہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، لیکن الحمدللہ ہمارا یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ درست ہے، اور سرکار نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ برحق ہے۔ ہمارا اس پہ ایمان بھی ہے، ہمارا اس پہ یقین بھی ہے۔ اس لیے یہی چیز ہے جس کو کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ ہیں جو بن دیکھے مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں متقی لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو تقوی کے نور سے، تقوی کی طہارت سے پاکیزہ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ والصلاۃ والسلام۔